عدل اور انصاف کا روشن مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے، جن کا دور حکومت 99 ہجری سے 101 ہجری تک تھا۔ آپ کا دور اگرچہ مختصر تھا، مگر عدل، تقوی، سادگی اور اصلاحات سے بھرپور تھا۔ آپ کو بعض علماء پانچواں خلیفہ راشد بھی قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں عدل اسلامی کی سب سے درخشاں مثالوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ خلیفہ مروان بن الحکم کے پوتے تھے۔ بچپن سے ہی علمی اور دینی ماحول میں تربیت پائی۔ مدینے میں تربیت یافتہ علماء اور تابعین کے زیر سایہ علم حاصل کیا۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں لوگوں کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں فرمایا: اے لوگو، جو چیز اللہ کے نزدیک سچ ہے وہی میرے نزدیک بھی سچ ہے۔ میں تم پر زبردستی حکومت کرنے نہیں آیا، بلکہ تمہاری خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں عدل سے ہٹ جاؤں تو میری اطاعت واجب نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ میں عدل، شفافیت اور اصلاحات کا درخشاں نمونہ ہے۔ آپ نے بنو امیہ کے شاہانہ طرز حکومت کو رد کیا اور سادگی، دیانت اور عدل پر مبنی نظام رائج کیا۔ حکومتی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں، جن کا مقصد ریاست کو عدل، تقوی اور عوامی خدمت کی بنیادوں پر استوار کرنا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چچا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے آپ کو بہت سی زمینیں، باغات اور قیمتی ساز و سامان عطا کیے تھے۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو فرمایا: یہ سب مال مجھے چچا کی خلافت کے بعد ملا، نہ کہ پہلے، لہٰذا میں اللہ اور امت کی امانت کو واپس کرتا ہوں۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک، جو خود خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھیں، انہوں نے بھی اپنے تمام زیورات بیت المال میں واپس کر دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے نظام کو شفاف اور مضبوط بنایا۔ سرکاری اموار کی حفاظت، درست تقسیم اور بلا ضرورت اخراجات پر پابندی ان کی پالیسی کا بنیادی جز تھا۔ آپ بیت المال کو اللہ اور امت کی امانت سمجھتے تھے اور خاص طور پر حفاظت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک شخص آپ سے ملنے آیا۔ چراغ جل رہا تھا جو بیت المال کا تھا۔ جب بات ذاتی نوعیت کی ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلایا۔ پوچھا گیا: یہ کیوں کیا؟ فرمایا: پہلا چراغ بیت المال کا تھا، جو عوامی کاموں کے لیے ہے۔ اب ہم نجی بات کر رہے ہیں تو عوام کا مال استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے والیان حکومت کو سختی سے عدل و تقوی کا پابند بنایا۔ ان پر واضح کر دیا گیا کہ ان کا کام حکومت کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ظلم و جبر سے حاصل کی گئی زمینیں اصل مالکان کو واپس دلوائیں، چاہے وہ زمینیں بنو امیہ کے شہزادوں کے پاس تھیں یا گورنروں کے قبضے میں۔ آپ نے کسی کو معاف نہ کیا اور بیت المال کو ناجائز دولت سے پاک کیا۔ بصرے کے گورنر نے ایک یہودی سے زبردستی زمین لے لی تھی۔ جب یہودی نے شکایت کی تو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف گورنر کو ہٹا دیا بلکہ یہودی کو اس کی زمین بھی واپس دلوائی۔ یہودی نے کہا: تمہارے دین نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اسلام لے آیا۔ عوام کی فلاح کے لیے آپ نے رعایا کو براہ راست شکایت کرنے کا حق دیا۔ عوام خلیفہ تک براہ راست رسائی رکھتی تھی اور ان کی فریاد فوری سنی جاتی تھی۔ یہ طرز حکومت آج کے کسی بھی نظام حکومت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ایک دن عرض کیا: ابا جان، ہمیں بھی کوئی خادمہ دے دیں جیسا کہ دیگر امیرزادوں کو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر تمہارا دل کسی کو غلام بنانے کو کہتا ہے تو پہلے خود غلام بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی لباس بوسیدہ ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بیت المال سے نیا لباس لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا: میں اس قوم کا خلیفہ ہوں،
ان کا مال خود پر خرچ نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اگر آپ سختی کریں تو حکومت زیادہ مضبوط ہوگی۔ فرمایا، جس دن میں نے لوگوں پر سختی کی، اللہ میرے دل سے نرمی نکال لے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 101 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں زہر دیا گیا کیونکہ ان کی اصلاحات سے بعض طاقتور طبقے ناراض تھے۔ ان کی وفات پر صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہر اس حکمران کے لیے نمونہ ہے جو عدل اور دیانت پر مبنی اسلامی طرز حکومت قائم کرنا چاہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی اسلامی قیادت دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ اخلاق، انصاف اور خدا خوفی میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی آج بھی ایک زندہ مثال ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو مختصر وقت میں بھی نظام کو عدل اور انصاف سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق اور تخریج شہود احمد۔